حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جھولی سے ایک روٹی کا خشک ٹکڑا نکال کر اپنے منہ میں ڈال کر اس کو چبا کر دوبارہ اپنے منہ سے نکال کر جو ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ہے منہ میں ڈال دیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ روٹی کا خشک ٹکڑا میرے بطن کے اندر گیا تو میری دل کی دنیا بدل گئی، اور میں جو ہے نا اہل طریق اس راہ پر جو ہے چلنے کے لیے جو ہے میں بے چین و بے قرار ہو گیا۔ اور جو ہے اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ روٹی کے ٹکڑے کی وجہ سے میری دل کی دنیا بدل گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ طیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی الی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین سامعین محترم، ماہ رجب المرجب کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس ماہ کی 6 تاریخ کو یوم وصال، یوم وفات خواجہ خواجگاں عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کا دن ہے، تو لہٰذا آج ہم مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے خواجہ خواجگاں عطائے رسول معین الدین حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے کچھ اہم ترین ابواب اور آپ کے ارشادات اور آپ کی تعلیمات کے تعلق سے بھی کچھ باتیں میں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ آئیے قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ بڑی مشہور و معروف آیات ہیں، اور اللہ رب العالمین نے بہت سی جگہوں پر اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی جو آیت ہے اولیاء کرام کے تعلق سے ہیں، اور بہت سی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب اور سچے اور صالحین بندوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ہوائی ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ کہیں پر صادقین کے لفظ سے اللہ والوں نے کا ذکر فرمایا اللہ نے، اور کہیں پر صادقین کے ذریعے، کہیں پر کہیں صالحین کے ساتھ، کہیں پر جو ہے اولیاء اللہ کا ذکر فرما کر جو ہے اپنے محبوب بندوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں، بے شک یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی کو اپنا مقصد حیات بنائے رکھا۔ ناظرین سامعین محترم، اس بات کو بخوبی جان لیں کہ جو ولایت کا معیار ہے وہ تقوی و طہارت ہے۔ اصل چیز جو ولایت کی ہوتی ہے وہ تقوی ہوتا ہے، کرامت نہیں ہوتی۔ بزرگان دین کی جو ولایت، اللہ والوں کا جو مقام ہے ولایت کا، وہ جو ہے کرامات نہیں ہے، بلکہ جو ہے تقوی و طہارت ہے۔ یہ کہ وہ تقوی و طہارت جو اللہ والوں کو حاصل ہوئی ہے، اور ان کی جو زندگیاں ہیں وہ زندگیاں کیسے گزری ہیں، اس کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں۔ آئیے خواجہ خواجگاں عطائے رسول معین الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ولادت بسعادت ہے وہ سن 530 ہجری ہے، اور بمقام جو ہے ایک سنجر ہے، یہ سجستان کا ایک علاقے کا نام ہے۔ کسی نے اس کو سیستان بھی کہا، سجستان بھی کہا، سجزی بھی کہا اور سنجری بھی کہا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہے انتباہ سلاسل اولیاء میں بھی اس کا ذکر فرمایا، اور آپ کی جو تاریخ وصال ہے وہ 6 رجب المرجب تقریباً 627 ہجری۔ تو اس طرح جو ہے 530 ہجری میں آپ کی ولادت بسعادت، اور 627 ہجری میں آپ کا یوم وصال 6 رجب المرجب۔ اس طرح جو ہے آپ کی کل حیات مبارکہ تقریباً
97 سال ہوتی ہے۔ اور بمقام جو ہے آپ کا جو مزار مبارک ہے، آج بندگان خدا جو ہے آپ کے آستانے پر حاضر ہو کر دعائیں مانگا کرتے ہیں اور اپنی مرادوں کو حاصل کیا کرتے ہیں۔ آپ کا مقام ہے اجمیر شریف، اور آپ کا نام نامی ہے معین الدین حسن، اور آپ کے جو القابات ہیں، کوئی آپ کو ہندر ولی کہہ کر یاد کرتا ہے، کوئی آپ کو عطائے رسول کہہ کر یاد کرتا ہے، کوئی غریب نواز کہہ کر آپ کو یاد کرتا ہے، کوئی آپ کو نائب رسول کہہ کر یاد کرتا ہے، کوئی آفتاب چشتیاں کہہ کر یاد کرتا ہے، کوئی سلطان الہند کے نام سے آپ کو یاد کرتا ہے۔ اس طرح جو ہے کئی القابات ہیں، پوری دنیا میں آپ کے چاہنے والے کوئی نہ کوئی ایک لقب سے جو ہے آپ کو یاد کرتا ہے۔ آپ کے جو نام کے ساتھ جو معین الدین حسن چشتی کے نام سے جو آپ مشہور ہیں، یہ جو سلسلہ چشت ہے، یہ چشتی کہلانے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے میں جو مرید ہوتا ہے وہ صبح قیامت تک وہ چشتی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سلسلے میں جو ہے آپ کے نام نامی کے ساتھ جو چشتی ہے، اس کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اگر سلسلہ طریق کو اگر دیکھا جائے تو آپ کے سلسلے میں آپ کے نام سے جو اوپر کے جو بزرگان دین ہیں، ان میں سے جو ہے حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کے جو شیخ تھے حضرت خواجہ ممشاد علی دیونری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت خواجہ ممشاد علی دیونری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی جب تشریف لائے تو آپ نے اس وقت پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا نام جو ہے ابو اسحاق شامی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج سے جو ہے تمہارا نام خواجہ ابو اسحاق شامی نہیں بلکہ جو ہے خواجہ ابو اسحاق چشتی کہلائے گے، یعنی آج سے تم جو ہے نا چشتی کہے جائیں گے، اور قیامت تک جو ہے جو آپ کے سلسلے میں داخل ہوگا، جو تیرے سلسلے میں داخل ہوگا، وہ چشتی کہلائے گا۔ تو اسی نسبت سے جو ہے ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی جو ہے چشتی کہلاتے ہیں، کیونکہ خواجہ ممشاد علی دیونری نے ان کے اپنے مرید خواجہ ابو اسحاق شامی کو فرمایا کہ تم خواجہ ابو اسحاق چشتی ہو فرمایا۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اگر جو ہے نا نسب کو دیکھا جائے تو آپ نجیب الطرفین ہیں، یعنی دونوں طرف سے جو ہے سعادات ہونے کا آپ کو شرف حاصل رہا، یعنی جو ہے والد گرامی کی طرف سے جو ہے آپ کا جو سلسلہ نسب حضرت امام حسین سے ہوتا ہوا حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب تک پہنچتا ہے، اور آپ کی جو والدہ ماجدہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ جو ہے حضرت امام حسن مجتبی سے حضرت مولا علی المرتضیٰ تک پہنچتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے پتہ یہ چلا کہ جو ہے آپ کا سلسلہ نسب 14 واسطوں تک حضرت مولا علی المرتضیٰ تک، ایک سے حسینی والد سے اور والدہ ماجدہ کے نام سے آپ حسنی سعادات ہیں۔ تو لہذا جو ہے معلوم یہ ہوا کہ آپ نجیب الطرفین ہیں، اور آپ کے والد گرامی کا نام حضرت خواجہ غیاث الدین، اور آپ کے والدہ ماجدہ کا نام ام الورا ماہ نور صاحبہ، آپ کے والدہ ماجدہ کا نام نامی تھا۔ تو آپ کا جو ہے 14 واسطوں تک جو ہے نا، 14 واسطوں سے جو ہے امام حسن مجتبی سے حضرت مولا علی المرتضیٰ تک، پھر مولا علی المرتضیٰ سے حضرت جو ہے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے آپ کا سلسلہ نسب پہنچتا۔ تو لہذا جو ہے حسنی حسینی سعادات ہیں، والد سے آپ حسینی سید ہیں اور والدہ ماجدہ سے آپ حسنی سید ہیں۔ تو اس طرح آپ نجیب الطرفین ہونے کا بھی آپ کو شرف حاصل رہا۔ اور آپ کے والدہ ماجدہ حضرت ام نور بی بی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ جب معین الدین حسن میرے شکم مادر میں تشریف لائے تو اس وقت میں نے بڑے عجیب و غریب واقعات کو دیکھا۔ میں خواب میں کیا دیکھا کرتی تھی کہ میرے گھر میں جو ہے بہت ہی خیر و برکت ہوا کرتی، میرے دشمن جو ہے دوست بن گئے تھے، اور ولادت کے وقت جو ہے میرا سارا گھر جو ہے نور سے یعنی انوار الہی سے منور ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن کے تعلق سے بھی یہ بات موجود ہے کہ عمومی طور پہ جو ہے بچپن میں بچے جو ہے ضد بھی کرتے ہیں، ستاتے بھی ہیں، اور جو ہے والدین کو بعض دفعہ جو ہے نا یعنی اپنی شرارتوں سے پریشان بھی کرتے ہیں۔ خواجہ عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بچپن جو ہے اتنا پاکیزہ بچپن تھا کہ آپ نے اس بچپن کی عمر میں بھی جو ہے کبھی جو ہے آپ نے اپنے والدین کو نہیں ستایا، اور جو ہے ابتدا سے ہی جو ہے اپنے اس ہم عمر بچوں کو جو ہے اپنے گھر بلایا کرتے تھے، اور ان کو کھانا کھلانے کے اپنی والدہ کو فرماتے کہ امی جان دسترخوان بچھاؤ، کھانا جو ہے نا کھلانا ہے۔
تو اس سلسلے میں جو ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی کا بچپن بھی جو ہے عام بچوں کی طرح آپ کا بچپن نہیں گزرا، بلکہ جو ہے نا آپ کا بچپن بھی بڑا پاکیزہ اور بڑا نیک گزرا تھا۔ یہ جو ہے آپ کی جو ابتدائی تعلیم خواجہ خواجگاہ طاہر رسول خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی کی، اس وقت میں ایک سنجر کا ایک بہت بڑا ادارہ تھا، مشہور درسگاہ تھی، آپ کو اس میں داخل کروایا گیا، اور آپ نے کم عمری کے ہی اس عمر میں جو ہے آپ نے قرآن مجید کی تفسیر کا علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا، فقہ کا آپ نے علم حاصل کیا۔ اس طرح جو ہے آپ وقت کے بہت بڑے مفسر بھی ہو گئے، محدث بھی ہو گئے، فقیہ ہو گئے اور مفتی ہو گئے اس وقت میں آپ، اور تقریباً جو ہے نا آپ نے 13-14 سال کی عمر میں علوم ظاہری سے آپ نے فراغت کو حاصل کیا۔ اس کے بعد جب 15 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کے والد گرامی کا سایہ جو ہے وہ آپ کے اوپر سے اڑ گیا، یعنی آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی کا جو ہے وصال ہو گیا، اور آپ جو ہے اس وقت میں آپ کے جو ہے نا ترکے میں آپ کے والد گرامی نے ایک پن چکی اور جو ہے ایک باغ کو چھوڑا تھا۔ خواجہ خواجگاہ طاہر رسول خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی 15 سال کی عمر میں آپ جو ہے باغ کی جو ہے نا باغبانی کرتے تھے، اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو تھوڑی سی اپنے پاس رکھتے، اور تقریباً حصہ جو ہے نا آپ غربا میں، یتامہ اور مساکین کے اندر آپ تقسیم فرما دیا کرتے۔ اسی طرح جو ہے 15 سال میں جب آپ نے علوم ظاہری کو یعنی اس وقت میں جو ہے اپنی تکمیل فرمائی، آپ کے والد گرامی کا سایہ آپ کے سر سے اڑ گیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک مرتبہ جو ہے آپ باغ میں کام میں مصروف تھے، ایک اللہ کے محبوب بندے مصدوف بخت تھے جن کا نامی حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی تھا۔ آپ جو ہے اس باغ کے اندر تشریف لائے، اور اپنے یعنی ایک جھولی تھی جو آپ اپنے جو ہے نا ہاتھوں پہ لگائے ہوئے تھے، اور اس طرح جو ہے خواجہ عثمان ہارونی کے اس باغ میں وہ داخل ہوئے، اور اس وقت میں جو ہے خواجہ خواجگاہ طاہر رسول خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی صلی اللہ علیہ کی جو خدمت میں آپ آ گئے، اور باغ میں سے آپ نے انگوروں کا ایک کوچہ توڑ کر آپ کے نگاہوں کے سامنے پیش کیا، اور اس وقت اللہ کے اس ولی حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے اس انگور کے کچھ جو ہے نا خوشوں میں سے جو ہے کچھ ٹکڑے نکال کر آپ نے تناول فرما لیا۔ پھر اس کے بعد میں حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جھولی سے ایک روٹی کا خشک ٹکڑا نکال کر اپنے منہ میں ڈال کر اس کو چبا کر دوبارہ اپنے منہ سے نکال کر جو ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ہے منہ میں ڈال دیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ روٹی کا خشک ٹکڑا میرے بطن کے اندر گیا تو میری دل کی دنیا بدل گئی، اور میں جو ہے نا اہل طریق اس راہ پر جو ہے چلنے کے لیے جو ہے میں بے چین و بے قرار ہو گیا۔ اور جو ہے اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ روٹی کے ٹکڑے کی وجہ سے میری دل کی دنیا بدل گئی۔ میں نے کیا کیا، اس کے بعد میں جو ہے آپ کے پاس جو باغ تھا، جو پن چکی تھا، آپ نے اس کو فروخت کر دیا، جو مال آپ کے ہاتھ آیا تھا آپ نے جو ہے وہ سارا مال غربا، مساکین اور جو ہے نا پریشان لوگوں میں آپ نے تقسیم فرما دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ شیخ کامل کی تلاش میں آپ نکل گئے۔ جس طرح علم ظاہر کے بعد علم باطن ہوتا ہے، اور علم سفینہ کے بعد جو ہے وہ علم سینہ ہوتا ہے، تو علوم ظاہر کو جہاں پر آپ نے تکمیل کیا، اسی طرح جو ہے آپ نے علوم باطن کے حصول کے لیے جو ہے نا پیر کامل کی تلاش میں نکل پڑے، حتیٰ کہ جو ہے نا آپ جو ہے ایران کا جو صوبہ تھا سجستان، وہاں سے آپ نکل کر جو ہے اس کے بعد میں آپ بغداد تشریف لے کر گئے۔ سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ جو ہے آپ جب بغداد کی جامع مسجد اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کی اس مسجد میں آپ جو ہے جب تشریف لے کر گئے تو وہاں پر دیکھا کہ لوگوں کا ازدحام ہے، اور جو ہے کوئی بزرگ ہیں جن کی گرد و نواح کئی لوگ موجود ہیں۔ اس وقت میں جو ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی اسی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جب اس بزرگ کو آپ کے قریب آتا ہوا دیکھا تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ بزرگ مسکراتے فرمایا، حسن تم آ گئے ہو، حسن تم آ گئے ہو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کو بڑا تعجب ہوا، ارے یہ بزرگ کو میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، اور میں خود اس مقام کا نہیں ہوں، کیا میں نے وجہ کیا ہے کہ انہوں نے مجھے پہچانا اور مجھے اپنے نام سے انہوں نے پکارا۔ تو پہلی ملاقات ہو رہی تو آپ کو تعجب ہوا، تو اس بزرگ نے سلام کے جواب کے بعد یہ فرمایا کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ کو فرمایا کہ کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں تو تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ کون؟ خواجہ عثمان ہارونی فرماتے، میں تو تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا اور تمہارے ہی انتظار میں اب تک جی رہا ہوں۔
وہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اس شیخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت بابرکت میں اسی وقت حاضر ہوئے، اور آپ نے جو ہے نا آپ نے بیعت فرمائی۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ نے اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کی جو ہے قدم بوسی فرمائی۔ پھر اس کے بعد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرمایا کہ تم 2 رکعت نماز ادا کرو۔ میں نے ادا کر لی۔ پھر حضرت قبلہ پیر و مرشد نے فرمایا خواجہ عثمان ہارونی قبلہ رو ہو کے بیٹھ جاؤ۔ میں پیر کے حکم سے حکم کی جو ہے تکمیل کیا، اور پھر اس کے بعد میں آپ کے شیخ نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ پڑھو۔ میں نے سورۃ البقرہ پڑھی۔ پھر پیر کا ارشاد ہوا کہ 21 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ پھر میں نے درود شریف کو پڑھا 21 مرتبہ۔ پھر پیر و مرشد کھڑے ہو گئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف منہ کیا اور فرمایا کہ میں تجھے خدا تک پہنچا دوں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے نا خینچی لے کر جو ہے میرے سر پر چلائی، اور جو ایک ٹوپی ہوتی ہے جسے کلا کہتے ہیں وہ میرے سر پہ لگا دی، اور پھر اس کے بعد نے حضرت نے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ پھر میں بیٹھ گیا۔ پھر جو ہے 1 دن اور 1 رات کا مجاہدے کا معمول ہے۔ آپ نے فرمایا خواجہ عثمان ہارونی ہے ہمارے پاس جو ہے 1 دن اور 1 رات کا جو ہے نا مجاہدے کا معمول ہے، تو لہٰذا تم جو ہے مجاہدے میں مشغول ہو جاؤ۔ پھر میں نے اپنے شیخ کے فرمان کے مطابق جو ہے مجاہدے میں مشغول ہو گیا۔ دوسرے دن جب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا تو پیر مرشد نے فرمایا کہ تم کہاں تک دیکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا حضرت عرش اعظم تک دیکھتا ہوں۔ پھر پیر مرشد نے زمین کی طرف فرمایا کہ دیکھو۔ جب میں نے زمین کی طرف دیکھا فرمایا اب کہاں تک دیکھتے ہو؟ فرمایا کہ میں جو ہے تحت الثری تک جو زمین کے نیچے ہے وہاں تک دیکھ رہا ہوں۔ پھر حضرت نے حکم فرمایا کہ 1000 دفعہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرو۔ جب میں نے 1000 دفعہ سورۃ الاخلاص کو پڑھی، پھر آپ کے شیخ نے حکم دیا کہ آسمان کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا تو پیر مرشد نے فرمایا کہاں تک دیکھتے ہو؟ پہلے تو جو ہے آپ نے جب دیکھا تھا عرش اعظم تک دیکھا تھا، پھر 1000 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کے بعد فرمایا اب کہاں تک دیکھتے ہو؟ فرمایا کہ میں اس سے آگے اب حجاب عظمت تک دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ کے شیخ نے فرمایا آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ پیر و مرشد نے فرمایا کہ اب آنکھیں کھولو۔ میں نے جب آنکھیں کھولا تو آپ کے شیخ نے اس وقت جو ہے اپنی دونوں انگلیاں اوپر اٹھائی اور فرمایا کہ ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ فرمایا کیا دیکھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کی ان دونوں انگلیوں میں کے بیچ میں جو ہے میں 18,000 عالم کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ کے شیخ نے آپ کو حکم دیا جاؤ سامنے جو اینٹ پڑی ہوئی ہے اس اینٹ کو اٹھاؤ۔ جب میں نے اس اینٹ کو اٹھایا تو وہاں پر دیکھا کہ سونے کی جو ہے اشرفیاں دراہیم وغیرہ اس اینٹ کے نیچے تھی۔ آپ کے شیخ نے حکم دیا اس مال کو اٹھاؤ، لے جا کر غربا میں فقیروں میں اس کو تقسیم کر دو۔ پھر میں گیا اور واپس آیا تو آپ کے شیخ کا حکم ہوا کہ کچھ دن ہماری صحبت میں گزارو۔ میں نے عرض کیا حضرت آپ کا حکم میری آنکھوں پر۔ اس طرح جو ہے خواجہ خواجگاہ عطا رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریباً 20 سال تک جو ہے آپ اپنے شیخ کی صحبت اور آپ کی خدمت میں لگے رہے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ کے شیخ نے آپ کو فرمایا کہ معین الدین چلو حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے چلیں گے۔ پھر آپ نے جو اپنے شیخ کی حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اپنے شیخ کے ساتھ جو ہے آپ حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے نکلے، اور جس وقت صحن کعبہ میں آپ پہنچے آپ کے شیخ نے اس وقت ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھایا، فرمایا کہ میرے مولا میں معین الدین حسن کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تو قبول فرما لے۔ حاطف غیبی سے آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ اسی طرح جو ہے بارگاہ رسالت مآب میں اپنے شیخ کے ساتھ جب آپ حاضری کے لیے پہنچے اس وقت آپ کے شیخ نے فرمایا اے معین الدین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرو۔ میں اس وقت جو ہے حضور کی بارگاہ میں جب سلام پیش کیا تو حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب سلام آپ نے پیش کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر و بر۔ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے میں نے یہ سلام کا جواب سنا، پھر اس کے بعد میں آپ جو ہے اپنے شیخ کی صحبت میں ہی رہے۔ پھر حکم ہوا کہ آپ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائیں، تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے آپ حکم پا کر جو ہے نا آپ اس کے بعد میں ہندوستان کی سرزمین پر آپ تشریف لائے، اور وہ آتے وقت میں جو ہے جب آپ کا گزر
لاہور سے ہوا، اور حضرت داتا گنج بخش علی قجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے، اللہ والوں کا طریقہ رہا کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں وہ چلہ کشی کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ ایک اپنا معمول ان کا ہوتا تھا کہ وہ 40 دن تک کسی مقام پر بیٹھ کر اللہ کی یاد میں عبادت میں مصروف ہوتے۔ تو اس طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حکم پا کر ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لا رہے ہیں، تو آپ دوران سفر میں حضرت داتا گنج بخش علی قجویری رحمۃ اللہ تعالی کے آستانے پر حاضر رہے۔ 40 دن تک آپ نے چلہ کشی کیا، پھر اس کے بعد میں 40 دن کا جب چلہ کشی کے بعد آپ بارگاہ میں کھڑے رہ گئے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے حضرت داتا گنج بخش علی قجویری کی بارگاہ میں کھڑے رہ کے فرمایا کہ حضرت آپ کی بارگاہ میں 40 دن تک جو چلہ کشی کیا ہوں، اگر آپ نے اس کو قبول فرما لیا، میری اس ولایت کی سند پر مہر ثبت فرما دیں اور مجھے یہاں سے رخصت ہونے کی اجازت فرما دیں۔ آپ جو ہے جب معروضہ رکھا، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی کو کوئی جواب نہیں آیا۔ آپ پریشان ہو گئے، کیا یہ میرا 40 دن کا مجاہدہ، کیا میرا یہ 40 دن کا چلہ جو رد کر دیا گیا ہے، کیونکہ حضرت کی بارگاہ سے میرے لیے کوئی جواب نہیں آیا، نہ ہی مجھے اجازت مل گئی۔ تو آپ بے ساختہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو اس وقت جب آپ رو رہے تھے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اس رونے پر حضرت داتا گنج بخش علی قجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئی کہ معین الدین، ایسا نہیں ہے کہ تمہارا جو 40 دن کا جو چلہ جو تم نے یہاں پر بیٹھ کر کیا ہے، یقیناً وہ قبول کر لیا گیا ہے، اور تمہاری اس سند پر ہم مہر ولایت کی جو ہے نا مہر لگا دیں گے۔ اور فرمایا کہ ہمارا دل یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنی بارگاہ سے جواب اس لیے تم کو نہیں دیا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر میری بارگاہ میں جس انداز سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو، تمہارا قرآن مجید کا پڑھنا مجھے اتنا پسند آیا کہ میری طبیعت یہ نہیں چاہتی معین الدین تمہیں اپنی بارگاہ سے میں روانہ کر دوں، اسی وجہ سے میں نے تمہارے معروضے کا جواب نہ دیا۔ اب تم جانا چاہتے ہو تو جائیے، ہم نے تمہارے اس جو ہے نا 40 دن کے یہاں کے بیٹھنے کو ہم نے قبول فرما لیا اور تمہیں اب اجازت بھی دے دیتے ہیں۔ آپ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، تقریباً آپ کا جو کام ہوا، اسلام ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچا۔ اس طرح آپ کے دست مبارک پر تقریباً 99 لاکھ افراد نے اسلام کو قبول فرما لیا۔ آپ کی سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ جس وقت آپ جو ہے اجمیر سے جب دہلی تشریف لائے، تقریباً دوران سفر میں 1 لاکھ افراد نے آپ کی دست حق پر اسلام کو قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین اس کے حبیب جب چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اللہ اس کے رسول نے خواجہ خواجگاہ رسول معین الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے ہندوستان کی سرزمین عطا فرما دی۔ اور اسی طرح جو ہے جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ آپ بارگاہ غوثیت میں جس وقت آپ حاضر ہو گئے، جب پیران پیر نے جب اعلان کیا تھا قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر، تو جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی خراسان کی پہاڑیوں میں تھے، آپ نے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ اتفاق سے جب معاملہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ جو ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی کو غوث پاک پیران پیر کی صحبت نصیب ہوئی، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ حضرت مجھے جو ہے عراق کی سرزمین عطا فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے شہاب الدین عمر سہروردی کو عطا کر دیا، تم کو ہندوستان کی سرزمین عطا کرتا ہوں۔ تو اس وقت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کو فرمایا تمہیں ہند کی سرزمین عطا کی جاتی ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی ہند کے بادشاہ ہیں۔ آپ نے جو ہے ہندوستان کی سرزمین پر جو ہے اسلام کا ڈنکا آپ نے بچایا، اور آپ کے دست حق پر لاکھوں افراد نے اسلام کو قبول فرما لیا۔ یہ آپ کی خدمات رہی ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی جہاں پر ایک نگاہوں کے ساتھ لوگوں کے دلوں سے کفر کو نکالا، وہیں پر اسلام کی محبت ان کے دلوں کے اندر آ گئی، اور جو لوگ اسلام کو قبول فرما لیے وہی کچھ لوگوں میں سے آپ کی جو نا صحبت بھی لوگوں کو نصیب ہوئی، اور آپ کے مرید بھی ہوئے، اور وقت کے خلفاء میں جو بھی ہوئے ان کا شمار ہوا کرتا ہے۔ بھائی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت کے تعلق سے اور یہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے فرمائی ہیں۔ اسی طرح جو ہے آپ کی تعلیمات اور ارشادات میں سے ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی سے سنا، اگر کسی شخص میں 3 خصلتیں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ اسے دوست رکھتا ہے۔ فرمایا کہ کون سی؟ سخاوت، شفقت اور تواضع۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے مجھے فرمایا کسی بھی شخص میں اگر 3 خصلتیں پائی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسے قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ فرمایا سخاوت، دوسری جو ہے شفقت، تیسری تواضع۔ اور آگے فرماتے ہیں سخاوت کیسی ہو؟ دریا کی طرح ہو، شفقت سورج کی طرح ہو، تواضع زمین کی طرح ہو۔ فرمایا سبحان اللہ۔ یہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی کے جو ارشادات
جو تعلیمات آپ نے اپنے شیخ سے سنی تھی وہی تعلیمات آپ نے اپنے مریدین کو، اپنے چاہنے والوں کو بھی آپ نے پہنچا دیا۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں 5 چیزوں کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کون؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ فرمایا اپنے والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت فرمایا، کلام اللہ شریف کی طرف دیکھنا عبادت فرمایا، اور تیسرا کیا ہے؟ علماء کی طرف دیکھنا بھی عبادت فرمایا، اور جو ہے چوتھا آپ نے فرمایا خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت فرمایا، پانچواں جو ہے اپنے پیر کو دیکھنا، اس کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے۔ تو گویا جو ہے یہ 5 باتوں کو آپ نے فرمایا کہ وہ عبادت کے زمرے میں شامل ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے آپ کے جو ہے ارشادات اور آپ کے جو ہے فرامین میں سے یہ بات بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین نے شفا کو رکھا، اور کوئی کثرت کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا یقیناً اس کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ آپ ایک واقعہ جو ہے فرماتے تھے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ ہارون رشید بیمار ہو گیا، تقریباً جو ہے 2 سال جو ہے نا اس بیماری میں گزر گئے۔ اس نے کیا کیا؟ عاجز ہو کر حضرت خواجہ فضیل ابن عیاض کی خدمت میں ایک قاصد کو بھیجا، فرمایا کہ جائیے ان سے کہیے کہ میں بیماری سے تنگ آ گیا ہوں، کسی علاج سے افاقہ نہیں ہوتا، کیونکہ اب جو ہے میں بے چین و بے قرار ہوں، اتنا علاج کلا کے تھک گیا ہوں، اب مجھ سے علاج کرانا نہیں ہوتا، خواجہ فضیل ابن عیاض سے کہو کہ وہ میرے پاس تشریف لائے۔ تو خواجہ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے پاس جب آئے اور اپنا دست مبارک جسم کے جو ہے نا اس حصے پر پھیرتے جاتے، اور تقریباً 41 دفعہ آپ نے جو ہے سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر جو ہے دم کیا، تو ابھی جو ہے پڑھ کر ابھی دم کر کے ہٹے بھی نہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہارون رشید کو شفا عطا فرما دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ نے 41 دفعہ خواجہ فضیل ابن عیاض نے جو ہے نا سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کیا، اللہ رب العالمین نے شفا عطا فرما دی۔ اسی طرح مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب نے ایک مرتبہ ایک بیمار پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اسی وقت ہی جو ہے وہ بیمار صحت یاب ہو گیا۔ تو لہذا جو ہے سورہ فاتحہ کے 7 نام ہیں، انہی میں سے جو ہے نا فاتحۃ الکتاب، اور جو ہے سبع مثانی، ام الکتاب، ام القرآن، سورہ مغفرت، سورہ رحمت، سورۃ الکنز یعنی خزانہ، تو اس طرح جو ہے یہ سورۃ الشفا بھی ہے۔ تو لہذا جو ہے اس سورت کی بھی تلاوت سے جو ہے شفائی رکھا ہے اللہ رب العالمین نے۔ تو لہذا جو ہے خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں سورہ فاتحہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لو، یقیناً جو ہے یہ ایسی عظیم سورت ہے، اللہ نے کسی نبی کو یہ سورت عطا نہیں فرمائی، بلکہ یہ سورت جو ہے نا اللہ رب العالمین نے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس امت کے لیے جو ہے یہ سورت کے پڑھنے والے کو اللہ رب العالمین نے اس میں شفا کو رکھ دیا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی مشکل آ جائے اور وہ مشکل جو ہے حل نہ ہو رہی ہو، تو خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو اس طرح پڑھے، کس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ رحیم کا جو میم ہے وہ جو ہے الحمد کے لام سے ملا کر اگر کوئی جو ہے اس کو پڑھ لے گا، اور پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کی اختتام پر وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کو 3 مرتبہ آہستہ کہے گا، تو یقیناً جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکل کو حل فرما دے گا۔ تو لہذا جو ہے سورۃ الفاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کہہ کر شروع کر کے ختم وَلَضَّالِّينَ پر وہ جو ہے 3 مرتبہ آمین کو آہستہ کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دے گا۔ یہ چند باتیں میں نے آج کے یعنی ماہ رجب کے یوم وصال خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 10 دعاؤں، پروردگار عالم ہم سب کو خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔